السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از سید محسن بخاری۔ آج میں اسلامی تاریخ کے 3 اہم واقعات کا مختصر سا بیان کروں گا، جس میں مین ہے فتح مکہ اور صلح حدیبیہ اور اس کے بعد غدیر خم۔ یہ 3 واقعات بڑے اہم ہیں اور اس سے اسلام کو ایک صلح حدیبیہ جب ہوئی تو وہ ہوئی 6 ہجری میں۔ ہجری نئے سننے والوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، کہ 6 ہجری کا مطلب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی ٹورڈس مدینہ منورہ، اور مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہ رہنے دیا اور جنگیں مسلط کی۔ پھر 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو لے کے مدینہ کی طرف چلے، مدینہ سے مکہ کی طرف چلے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ مکہ کے قریب تشریف لائے تو قریش مکہ نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ وہاں طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہوا اور اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا ایک جو جوش ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جس سے آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں کہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ آنے والے 10 سال تک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اور بھی اس کی کچھ شکیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کی کمزوری سے تعبیر کی جاتی تھیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے تھے۔ معاہدہ طے پا گیا، مسلمانوں کو بھی موقع ملے کئی ایک، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افائے عہد کرنا ہے، جو معاہدہ ہو گیا وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا، لیکن اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم رہے اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی قائم رہنے پر آپ نے مجبور کیا۔ اور پھر اس کا یہ ہوا کہ 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا، اور 8 ہجری میں ایک قریش کا ایک حلیف قبیلہ تھا، وہ اس کا نام تھا بنو بکر۔ اس نے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس پر حملہ کر دیا، جس سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئے، اور جنگی حکمت عملی کے تحت آپ نے مکہ کی سرحد پہ آ کے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دور دور خیمے لگائے جائیں اور آگ روشن کی جائے۔ تو ابو سفیان اس وقت تھے بہت بڑے مخالف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ سردار مکہ بھی تھے۔ پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جو پرابلمس ہوئیں، ان کی وجہ سے ہوئیں۔ تو وہ دیکھنے کے لیے، جب انہیں پتہ چلا لشکر، تو وہ دیکھنے کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں آ کے چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ لشکر کا دیکھیں کہ کتنا بڑا لشکر ہے۔ تو جب دیکھا تو لشکر بہت بڑا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے،
کچھ تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ پیچھے اس کی آواز سن رہے تھے، تو اس نے ابو سفیان نے کہا کہ محمد اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے۔ تو حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے یہ سنا اور کہا کہ ابو سفیان یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ نبوت کا اتنا بڑا اجتماع ہو گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تو اسی اثناء میں مسلمانوں کے جو دستے گشت کر رہے تھے انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ تو نبی پاک نے کہا اور مسلمانوں کے جو پہرہ دار تھے انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ کے تو آپس میں کہا کہ اسی کی وجہ سے تو سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ انہوں نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نے کون سا اس کے دل میں اتر کے دیکھا ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس یہ مسلمان تصور کیا جائے۔ اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت بخشی، اور صبح کے وقت جب اسلامی فوجیں مکہ میں داخل ہونا شروع ہوئیں تو ابو سفیان کو آپ نے کہا کہ انہیں عزت دی جائے۔ ان کو آگے آگے لشکر کے چلایا گیا اور حکمت عملی آپ کی بہت اچھی تھی۔ تو یہ جب مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ تو لشکر کے ساتھ مکہ پہ آ رہے ہیں، تو ان کی تو ہمت ٹوٹ گئی اور بغیر جنگ کے فتح نصیب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھیجی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جوک در جوک جب لوگ اسلام میں شامل ہونے لگے تو وہ کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی اور کہا یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، کہ ہر جب بھی کوئی کامیابی حاصل ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے تھے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کو سجدہ کرو، اپنے رب کی نمازیں پڑھو۔ تو آپ بھی شکرانہ ادا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول رہا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ فتح مکہ بغیر کوئی تیر چلائے، بغیر کسی نقصان کے فتح ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پر ایک ارشاد فرمایا جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے رہے اس کو امان ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور دروازے بند کر لیں ان کے لیے بھی امان ہے۔ بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو تو ویسے ہی امان ہوتا تھا۔ جو لوگ لڑنے کے لیے آئیں ان کا مقابلہ کیا جائے، اور جو لوگ خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لیں ان کے لیے بھی امان ہے۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا تو بہت سے لوگ ابو سفیان کے ڈیرے یا گھر پہ جمع ہو گئے، اور بہت سے لوگ خوشی سے بھاگ کے وہ خانہ کعبہ میں جا کے خوشیاں منانے لگے، اور کچھ لوگ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو قریبی قابل اعتماد صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم، تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خانہ کعبہ میں چلے گئے ہیں وہ اتنی خوشی سے گئے ہیں اور اتنے مطمئن ہو کے گئے ہیں کہ انہیں موقع ملا کہ وہ جا کے خانہ کعبہ میں اپنی عبادات کریں اور اسلام پر عمل کریں کھلم کھلا، تو یہ لوگ دل سے مسلمان ہیں، تو ان پر پورا پورا ٹرسٹ کیا جائے۔
جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی فتح ہوگی اس کے ساتھ چلے جائیں گے، تو وہ ایسے ایسے ہیں، ان پر سوچ سمجھ کے اعتماد کیا جائے۔ اور جو لوگ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جنہوں نے پناہ لی ہیں، وہ ابو سفیان کے ہی بندے ہیں، کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ابو سفیان ہمارے لیڈر اور سردار ہیں، جس طرح یہ فیصلہ کریں گے اسی طرح ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب اسلامی فوجیں داخل ہو گئی مکہ معظمہ میں، تو جو گروپس تھے سارے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اور صحابہ اکرام کو بہت پریشان کیا، بہت تکلیفیں پہنچائیں، وہ اب پریشان تھے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کی جو افواج تھیں، جو فوجیں فتح حاصل کرتی تھیں، وہ مال غنیمت کے طور پر سب کو قیدی بنا لیا جاتا تھا اور یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو جو کچھ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب یا یہ جو صلح حدیبیہ کے دوران جتنے بھی واقعات پیش آئے، اس کا تقاضا یہی تھا اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کی عظیم الشان مثال پیش کی اور کہا کہ آج سے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ آپ کے جو بہت ہی پیارے چچا اس وقت کے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اور اس کو بھی نے معاف کر دیا، لیکن کہا کہ ہندا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا کی معصومیت اور بے گناہی جو آپ نے جو ظلم کیا پہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، وہ تو میرا خون کھولتا ہے۔ تو پھر آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے، وہاں پہ آ کے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا کہ یا علی میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور بت توڑو۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بت توڑے، اور یہ اعزاز صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یا حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ہے کہ وہ آپ کے کندھوں مبارک پہ کھڑے ہوئے اور مہر نبوت پر ان تینوں ہستیوں کے پاؤں آئے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے قبول کیے۔ اور جب بت توڑے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 81 کی آپ نے تلاوت فرمائی اور کہا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اس کے بعد 18 ذی الحج 10 ہجری کو غدیر خم کا واقعہ پیش آیا، جب حجۃ الوداع کے لیے آپ 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک غدیر خم کا واقعہ جس میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اوپر منبر پر بلا کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کس کے یہ علی مولا، جس کا میں مولا واقع اس کے یہ علی آقا و مولا ہیں۔ میں اس کو کنٹینیو کروں گا پارٹ 2 میں کہ آگے اس کی کیا ہوا، وما علینا الا البلاغ المبین۔